ختم رسول الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عزیزان گرامی، آج کی نشست میں اونٹ کی اجتماعی قربانی کے سلسلے میں گفتگو ہوگی کہ اونٹ کی قربانی میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 3185 سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحدیبیہ البدنۃ عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ، کہ حدیبیہ والے سال ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، ہم نے اونٹ 7 افراد کی طرف سے قربان کیا اور گئے بھی 7 افراد کی طرف سے قربان کی۔ اسی طرح سنن ابی داود میں حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 2808 سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ، کہ گئے 7 افراد کی طرف سے قربان کی جائے گی اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے قربان کیا جائے گا۔ ان دونوں حدیثوں میں اس بات کا واضح ثبوت موجود ہے کہ اونٹ کے اندر 7 افراد شریک ہوں گے، جس طرح کہ گئے کے اندر 7 افراد شریک ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے اندر 10 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے، اور ان حضرات کی دلیل ایک حدیث پاک ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نمبر 905 پر درج کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، قربانی آ گئی، فاشترکنا فی الجزور 10 والبقرۃ 7، تو ہم اونٹ کے اندر 10 افراد شریک ہوئے اور گائے کے اندر 7 افراد شریک ہوئے۔ تو اس حدیث پاک کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اونٹ کے اندر 10 افراد کی شرکت کافی ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث جب امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی تو اپنی عادت مبارکہ کے مطابق اس کے آخر پر اس کی فنی حیثیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ھذا حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، اور جو حدیث غریب ہوتی ہے وہ صحیح حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں ہوتی۔ تو جب یہ حدیث پاک غریب ہے اور اس کے مقابلے میں صحیح مسلم اور سنن ابی داود کی حدیثیں صحیح ہیں، تو لہٰذا یہ حدیث ان احادیث کے مقابلے میں حجت نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 افراد کی شرکت کا ثبوت بھی مشکوک ہے، کیونکہ صحیح ابن حبان کی نامی جلد حدیث نمبر 4007 اور صفحہ نمبر 318 ہے، تو وہاں حدیث پاک یہی موجود ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی، اور وہاں مشکوک انداز کے ساتھ 10 افراد کی شرکت کا ثبوت ملتا ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر فحضر النحر، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے، قربانی آ گئی، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 7 و 10، تو ہم گئے کے اندر 7 افراد شریک ہو گئے اور اونٹ کے اندر 7 یا 10 افراد شریک ہوئے۔ تو اس حدیث پاک میں 7 یا 10 دونوں کو بیان کیا گیا ہے، اور شک اور مشکوک والے انداز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو جو ثبوت مشکوک ہوتا ہے اس پر عمل نہیں ہوتا، جو ثبوت یقینی ہوتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ لہذا اس حدیث پر ائمہ اربعہ نے عمل نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم والی صحیح حدیث پر عمل کیا، اور سنن ابی داود کی صحیح